مسیح کے زندہ اور جلال نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. جی ویورز, آئیڈیا کین چینج دا ورلڈ. اور آئیڈیا تو کوئی بھی سوچ سکتا ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید کوئی 75 ایئرز کا اولڈ مین کوئی اچھا آئیڈیا سوچے گا اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, لیکن یہاں ایسا آج بالکل نہیں ہے. ایک نوجوان جو کہ بالکل ینگ نوجوان ہے اور ابھی اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے, ملاقات ہوئی اس سے اور اس کے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ وہ ملک پاکستان کو قرض سے باہر نکال سکتا ہے. وہ کیا آئیڈیا ہے, آج اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ بات کریں گے کرپٹو کرنسی. جی, نئی کرنسی, نئے معاملات سنتے ہوں گے, یوٹیوب پہ بھی دیکھا, فیس بک پہ بھی دیکھا. کرپٹو کرنسی پوری دنیا میں اس وقت ایک ڈیجیٹل کرنسی جاری ہے, اگرچہ پاکستان کے اندر یہ جو ہے وہ بین ہے. ابھی تک جو ہے وہ لیگلی اس کو اوپن نہیں کیا گیا, یا تسلیم نہیں کیا گیا, ریگولیٹ نہیں کیا گیا. لیکن آج یہ بھی بات کریں گے کہ کرپٹو کرنسی کو اگر ہم ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, جیسا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کرنسی کے وسیلہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان جو مہمان ہیں, ینگ مین, ینگ فیوچر لائر اور ینگ بزنس مین سمان بدر, ہم ان کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کرتے ہیں. سمان, ویلکم ٹو پروگرام آمنے سامنے. سب سے پہلے آپ بتائیں کرپٹو کرنسی ہے کہ, کیونکہ سب سے پہلے یہ نام جو ہے وہ بہت سارے, میرا خیال ہے کہ 75% لوگوں کے لیے نیا نام ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور یہ دنیا کو کس طرح سے تبدیل کری ہے. سب سے پہلے آپ ناظرین کو یہ بتائیے گا. بہت شکریہ ندیم صاحب میرے تعارف کے لیے. اچھا, کرپٹو کرنسی سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بیس ہی بلاک چین میں ہے. مطلب آپ کو اگر بلاک چین سمجھ آئے گی تو آپ کرپٹو کو بھی سمجھ سکیں گے. اور یہاں پر ویورز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلاک چین کو بھی ابھی تک پاکستان میں جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے, اور اس پہ بھی بات کریں گے ساتھ کہ یہ اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. لیکن بہت ساری مزے کی باتیں ہیں اور یہ جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال کو چینج کر سکتے ہیں. جی سمان. بلاک چین بیسیکلی ایک اپڈیٹڈ فارم ہے ایک ڈیٹا بیس کی. ٹھیک ہے, مطلب جیسے آپ کسی مطلب بینک میں آپ جاتے ہیں, ہر کمپنی کا اپنا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جہاں پہ اس کے سارے مطلب کسٹمرس کے, کلائنٹس کے, سپلائرس کا سارا ڈیٹا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹرانزیکشن ساری ریکارڈ کی جاتی ہیں. وہ پورا ایک کھاتا ہوتا ہے بیسیکلی ایک, وہ چاہے آپ کے گھر کا کھاتا ہو, چاہے کسی ایک کرانہ اسٹور کا, دکان کا, یا بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا کھاتا ہو. تو بیسیکلی اب ہر مطلب ایک ادارے کا اس کا اپنا ڈیٹا بیس ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ دنیا میں یہاں پہ آیا ہے کہ اگر مطلب کیونکہ ہر ادارہ مطلب آپس میں ایک طرح سے کنیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بینک کے ساتھ ہم کنیکٹ ہیں, پھر جو ایک چھوٹی دکاندار سے لے کے بڑے بڑے دکاندار آپس میں وہ اپنے کسٹمر, سپلائرز, ان سب مطلب آپس میں کنیکٹ ہیں, اور ان کا جو کنیکٹ کر رہا ہے وہ بیچ میں ایک مڈل مین ہے, بینک. جی ٹھیک ہے, اب سین یہ ہے کہ اب بینک کا جو ڈیٹا بیس ہے, ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاک چین کی ضرورت کیوں پڑی تھی دنیا میں. کیونکہ اب جو آرگنائزیشن کا ڈیٹا بیس ہے وہ صرف اسی کے لیے ہی ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ نہ مجھے پتہ ہے, نہ آپ کو پتہ ہے, اور نہ جو اس کمپنی کے مطلب لیٹ سے ایک جو مطلب بینک کے ساتھ ہم سب کنیکٹڈ ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بینک اندر مطلب جو ہمارا پیسہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ پڑا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, کہاں یوز ہو رہا ہے, کیا وہ کر رہے ہیں. اب اور دوسری بات کہ دوسرا مطلب ایشو کی مطلب کیونکہ ایک تو مطلب ایشوز کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو اس چیز کی ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو جس کے پاس ایکسیس ہے وہ نہیں پتا کون ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ چینج کر دے, موڈیفائی کر دے. دنیا میں بڑے کیسز ہوئے ہیں, یہاں بھی ہوئے ہیں کہ بینک چوری کر گیا, بینک لٹ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور اکثر بہت سارے ایسے بینک جو ہیں وہ بھاگ بھی جاتے ہیں, بھاگ بھی جاتے ہیں. سیٹ اپ ہم نے دیکھا. اور بڑے بڑے برانڈز ہیں جو کہ مطلب نام کے مطلب میں نام نہیں بتاؤں گا, لیکن جو کہ ختم ہوئے ہیں, پھر ان کو کیا کہتے ہیں ہول سیل ریٹ پہ پھر کسی اور کمپنی نے خریدے ہیں. تو اس سارے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ایک بلاک چین ٹیکنالوجی آئی تھی, 1990s میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا کہ اس نے ہر چیز کو کنیکٹ کر دیا, ایک بینک کو مطلب ایک جو مڈل مین ہے اس کو ختم کر دیا. کیسے کیا کہ اب مطلب بلاک چین ٹیکنالوجی کے مطلب ذریعے اگر لیٹ سے کہ اگر آج پاکستان میں نیشنل بینک اس کو اڈاپٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو جو نیشنل بینک کا جو کلائنٹ ہے, جو کسٹمر ہے, جو سب کنیکٹڈ ہے, وہ اس کو اس کی ڈیٹا بیس کی ایکسیس ہوگی. وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کس طرح ہو رہا ہے, کس طرح نہیں ہو رہا. ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن ٹو اینی ایکٹیویٹی ود یور منی. بالکل, وہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اچھا, وہ جس کا اکاؤنٹ ہے صرف وہ دیکھ سکتا ہے یا کوئی اور بھی اس کو دیکھ سکے گا؟
دو طرح کی بلاک چینز ہوتی ہیں, پبلک بلاک چین, پرائیویٹ بلاک چین. جی. تو یہ اب جیسے بینک جیسے ادارے ہیں تو اس میں ہم پرائیویٹ بلاک چین کہتے ہیں کہ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ صرف اپنی دیکھے بس, اس کے علاوہ مطلب صرف جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ دیکھ سکیں, ارریلیونٹ جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کرپٹو کرنسی کا اس سے ہے, پہلے تو بتائیے گا ویورز کو کرپٹو کرنسی ہے کیا, کوئی یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کرپٹو کرنسی کا بلاک چین کے ساتھ کیا تعلق ہے, اینڈ ہاؤ کرپٹو کرنسی از گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. ٹھیک. اچھا ابھی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا نا کہ بلاک چین جو ہے بیسیکلی ایک ڈیجیٹل ڈیٹا بیس ہے جو کہ ڈیسینٹرلائزڈ ہے, سینٹرلائز نہیں ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے. اب اس کی ایک اور بڑی خاصیت ہے کہ یہ امیوٹیبل ہے, مطلب کہ اس کو چینج یا موڈیفائی کرنا نیئرلی امپاسبل ہے. مطلب لیٹس سے کہ مطلب ہم ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بلاک چین ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر دی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے نام کی زمین ہے, ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ میں نے اپنے نام پہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں بلاک چین میں نے اسٹور کیا ہے زمین, ٹھیک ہے, تو وہ میرا نام وہاں سے کوئی چینج نہیں کر سکے گا. چینج کرنے میں اس کو 100,000 سال لگ جائیں گے وہ چیز چینج کرنے میں, مطلب ان چیز کے وہ امپاسبل ہے چینج کرنا چیز کو. اب جہاں پہ پھر الٹیمیٹلی پیسہ انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو دنیا میں جو بھی کاروبار ہونے ایک مطلب ڈیٹا بیس ایک ڈیسینٹرلائز ہے, تو اس کے لیے ایک موڈ آف پیمنٹ کا آنا بھی بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو 2009 میں ایک بندے نے, ستوشی کے نام کے بندے نے, اس نے بلاک چین کے ذریعے ایک کرنسی بنائی, ڈیجیٹل کرنسی, جو کہ بلاک چین کی ٹرانزیکشنز کو ڈیل کرے. وہ پہلی کرنسی تھی بٹ کوائن کے نام سے. بالکل بڑا پاپولر نام. یہ بلاک چین میں کے ذریعے بنی ہے, اور سولی مقصد اس کا یہ ہے کہ جس کو بلاک چین کے ذریعے ایک ٹرانزیکشنز کو جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, معاملات کو کیا کہتے ہیں بالکل کلیئر کیا جائے, کہ یہ چیزیں مطلب اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرانگ کیا جائے, مین چیز اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرانگ کیا جائے. تو اس لیے پھر وہ کرپٹو کرنسی آئی. اب اس میں کیا ہے کہ یہ ڈیسینٹرلائزڈ مطلب کرنسی ہے, ہر کوئی اس کو اون کر سکتا ہے, اور اس میں اپنی ٹرانزیکشنز اور بیسیکلی یہ ایسی ہوتا ہے کہ جیسے مطلب میں نے یہاں سے اور امریکہ میں اپنے مطلب کسی کو مطلب رشتہ دار کسی کو پیسے بھیجنے ہیں. پہلے کیا تھا کہ بیچ میں بینک ہوتا ہے, میں بینک کو دوں گا, بینک اس کو آگے ڈالرز میں کنورٹ کرے گا, پھر دے گا. یہ کیسے ہے کہ ایگزیکٹلی اٹ ٹیکس مچ ٹائم, لاٹ آف ٹائم, کیونکہ اس نے پہلے کلیئرنس لینی ہے, پہلے میرا اکاؤنٹ سے کلیئرنس جائے گی, پھر بینک وہاں سے وہ ریلیونٹ جو کنٹری ہے وہاں کے بینک کو وہ پہلے کانٹیکٹ کرے گا کہ یہ بندہ پیسے بھیج رہا ہے, وہ سارے وہ اتھینٹیکیشن کرتے کرتے دن لگ جاتے ہیں. پھر کوئی ایشو ہو جائے تو ریفنڈ ملتے مہینہ لگ جاتا ہے, مہینے سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ میں نے بٹ کوائن ہے, رحیم صاحب کے پاس بٹ کوائن کہتے ہیں, رحیم صاحب یو ایس میں بیٹھے ہیں, میں نے بٹ کوائن ٹو بٹ کوائن ٹرانسفر کر دیا اسی وقت, ود ان ملی سیکنڈز آپ کو یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور آپ کو کوئی, اور اس میں اتھینٹیکیشن جو ہیں وہ ملی سیکنڈس کے اندر ہوتی ہیں, اور ٹرانزیکشن نینو سیکنڈس کے اندر اس میں ہو جاتی ہیں. اتنا فاسٹ اینڈ سیکیور یہ نیٹ ورک ہے کہ اس میں ہر چیز آپ کی ایک طرح سے اسٹیبل ہے اور سیکیورڈ ہے. اچھا کرپٹو جو کرنسی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو قدر ہے اس کا کیسے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں کیسے اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے جو کرپٹو کرنسی ہے؟ اچھا کرپٹو کرنسی کو ہم ایک نارمل کرنسی ڈالر, یو ایس, پاؤنڈ, روپیز سے کمپیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی اب ایک بڑا ہے کہ ایک جو لے مین. اچھا یہاں پر میں پوچھوں گا ساتھ کہ اگر ڈالر کے ریٹ میں کمی بیشی ہوتی ہے تو کرپٹو کرنسی متاثر ہوگی اس سے؟ نہیں, اس سے متاثر نہیں ہوگا. اس سے متاثر نہیں, کرپٹو کرنسی سے ڈالر متاثر ہوگا. اچھا الٹا ہو جائے گا, کرپٹو کرنسی سے ڈالر متاثر ہوگا. ایگزیکٹلی. اب سین یہ ہے کہ ایک عام فیاٹ کرنسی اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے ڈالر ہو گیا, روپی ہو گیا, ان کی جو اب اکنامکس چلتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی کنسیپٹ پہ, ٹھیک ہے. اب جتنی بھی دنیا میں جو پیپر کرنسیز ہیں ان کی سپلائی ان لمیٹیڈ ہے. ان لمیٹڈ کا مطلب کہ مطلب سینٹرل بینک جو کہ دنیا کے جتنا مرضی چھاپنا چاہے چھاپ دیں پیسہ. ہو بھی ایسے ہی رہا ہے. انفلیشن کیسے بڑھتی ہے, انفلیشن مہنگائی کیسے ہوتی ہے کہ وہاں سے اسٹیٹ بینک پیسہ چھاپ دیتا ہے, ٹھیک ہے, منی سپلائی بڑھ جاتی ہے. جہاں آج ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ کل 2000 آتے ہیں, لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے, کنزمپشن بڑھتی ہے, ڈیمانڈ بڑھتی ہے, سپلائی لمیٹڈ چیزوں کی, کموڈیٹیز کی, تو ہائپر انفلیشن ہو جاتی ہے. اس طرح دنیا میں انفلیشن ہوتی ہے. اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے بیسیکلی ایک کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ آیا تھا کہ یہ چیز ٹیکل ہو, اکانومی اسٹرانگ ہو. اس میں کیا ہے کہ ہر کرپٹو کرنسی کی لمیٹڈ سپلائی ہوتی ہے. جیسے بٹ کوائن کی ٹوٹل 21 ملین سپلائی ہے, 21 ملین بٹ کوائنز ہیں جو کہ میکسیمم آپ بنا سکتے ہیں. اس سے آگے آپ یہ مطلب بٹ کوائن بن ہی نہیں سکتے, جس میں سے ابھی آلموسٹ 18.5 ملین بن چکے ہیں مارکیٹ میں ہیں, اور کافی مطلب ہیں کہ جو مطلب ان اکاؤنٹس میں ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کون ہے, لیکن
اوور آل 18.5 ملین آلموسٹ بن چکے ہیں, باقی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کی جو سپلائی, جب آپ کی سپلائی لمیٹڈ ہو, ڈیمانڈ آپ کی بڑھ جائے بہت زیادہ, تو یہاں سے پھر آپ کا یہ کیا کہتے ہیں پرائس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ایک ہائیلی وولاٹائل کرنسی کہتے ہیں. تو یہ اس چیز کو ٹیک, اس وجہ سے پھر اب کیونکہ دنیا میں جو بھی چیز ہو, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ کموڈٹی ہو کوئی, جیسے گھی, چینی, تیل, یا کوئی کرنسی ہو, ڈالر, بٹ کوائن یا پاک روپی, ان کے کچھ مقصد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان مقصد میں چل رہے ہوں. اب ہر جو بھی چیز ہے اس کو ایک مطلب ایک تو ہے نا کہ ہم آپس میں ایک مطلب اینڈ یوزر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ چیزیں بائی کر رہا ہے, مطلب خرید رہا ہے, اینڈ کنزیومر جو ہوتا ہے, ایک آپ جیسا تو میرے جیسا بندہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی پوری ایک اسپیسیفک مارکیٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ یہ اسپیسیفک چیزیں بائنگ اور سیل ہوتی ہے, اور اس میں کیپٹل گینز مطلب اپریسیشن اور ڈپریسیشن کے اکارڈنگ اس کو سیل پرچیز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ویسی ہی یہ نارمل جس طرح سے آپ کی فیاٹ کرنسیز اور آپ کی شیئر مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے, ویسی یہ بھی ٹریڈ ہو رہی ہے. اور پلیٹ فارمس ہیں اس کے, بائنانس جیسے, اوکیکس جیسے, اور اگر آپ انڈیا میں بات کریں تو وزیر ایکس کے نام سے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. امریکہ میں بات کریں تو کوائن بیس اور رابن ہوڈ جیسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ یہ بہت اچھی طریقے سے ٹریڈ ہو رہے ہیں, اور وہ آپ کو وہاں پہ انڈیکیٹرز دیتے ہیں, فنڈامنٹل انڈیکیٹرز, ٹیکنیکل انڈیکیٹر, مطلب جس کے اکارڈنگ آپ اس کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سمان یہ بتائیے گا کہ یہ دیکھیں کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, یا سسٹم میں چینج آتے تو امپیکٹ آف ورلڈ, نا پوری دنیا اس سے چینج ہوتی ہے. آپ کے خیال میں بلاک چین اور کرپٹو کرنسی دنیا کو کتنا متاثر کرنے والی ہے اور کتنا چینج لانے والی ہے؟ سر اس سے آپ کا ہر ادارہ چینج ہو جائے گا, ہر سیکٹر چینج ہو جائے گا. سب سے پہلی بات کہ ڈاکومنٹیشن اکانومی کی بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ کی ٹرانزیکشن انسٹنٹ ہے. اب آپ کاروباری بندے, آپ کیا کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہے ہیں, آپ یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ آپ کا ایک کراس چیک انٹر سٹی میں 4 سے 5 بزنس ڈیز لے کریڈٹ ہونے میں. آپ کو انسٹنٹ کیش کمپنی کو ایک رننگ بزنس کو انسٹنٹ کیش چاہیے ہوتا ہے ہر دفعہ. یہ آپ نے مطلب کیا, اسی وجہ سے تو آپ کی اکانومی تو ان ڈاکومنٹیشن کی طرف ہے بہت زیادہ, کہ ٹائم ڈیلیز, لیڈ ٹائم بہت زیادہ ہے ٹرانزیکشن کے اندر. تو یہ وہ چیز ختم کر رہا ہے. پھر دوسری چیز سیکیورٹی آپ کا ایشو تھا, جو وہ بھی میں نے ہم نے اسٹارٹ میں بتایا کہ ایک نارمل ڈیٹا بیس کے اندر, وہ ایشو ختم کر رہا ہے. پھر آپ کی چیز کے چینجمنٹ, مطلب کہ کوئی ڈیٹا موڈیفائی نہ کر دے, چینج نہ کر دے. یہاں پہ جیسے بڑے کیسز ہوتے ہیں, پولیٹیشن پہ کیسز ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا ڈیٹا ہی چینج ہو گیا, جب پورا کا پورا ڈیٹا ہی اڑ گیا, سرور روم ختم ہو, ٹرانسپیرنسی اس کا تھا کہ بہت زیادہ ہوگی. مطلب کوئی بندہ اس کو چینج نہیں کر سکتا, چینج کرنا نیئرلی امپاسبل ہے اس کو چینج کرنا. اور دوسری چیز کہ اکاؤنٹیبلٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ نے ایک ٹرانزیکشن, مطلب کہ میری کمپنی ہے اور کیا کہتے ہیں ندیم صاحب کی کمپنی, ہم نے 1 ارب کی ٹرانزیکشن کیا ہے, تو اس ایک مطلب اس میں بلاک چین کے اندر نا ہر بلاک, اس میں بلاکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کا ریلیونٹ انفارمیشن اور ایک ہیش ریٹ, ایک ہیش سیو ہوتا ہے, ہیش کہتے ہیں اس کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کو ہر ایک بلاک کا. اب لیٹ سے کہ میرے اور ندیم صاحب کی جس بلاک کے اندر وہ ٹرانزیکشن اسٹور ہے, اس ہیش نمبر سے وہ پوری کی پوری ٹرانزیکشن, پوری ٹریل وہ اسی وقت نکال کے دے دے گا کہ یہ ٹرانزیکشن ہسٹری ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں, نہ اسی کے پاس جانا ہے, نہ کسی اور کے پاس جانا ہے کہ یہ بھی بتاؤ, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ. ہر چیز اسی وقت آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ چیز بیسکلی آپ کی جو نیڈز ہیں وہ ختم کر رہا ہے. کچھ میں 1-2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ ایگریکلچر کے اندر بڑی اس کی نیڈ ہو سکتی ہے, بہت کام ہو سکتا ہے. پھر آپ کا ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے, بینکنگ سسٹم پورا چینج ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اس کے ساتھ بتا یوزز ہیں. اچھا, تو پھر موسٹ آف دا پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے یہ ریگولیٹ ہے اس وقت, ٹھیک ہے. another کویشچن از, اور ویورز آپ کو پتہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تنقید یا باتیں ایسی کی جاتی ہیں جو بظاہر تنقید لگتی ہوں گی, لیکن اس کا مقصد تنقید برائے اصلاح ہے. اور ہمارا مقصد, آپ کا مقصد, سامان کا مقصد, ہم سب کا مقصد ملک پاکستان کے نام کو روشن کرنا اور مضبوط بنانا ہے. تو اس پروگرام کے وسیلے بھی کچھ ایسی باتیں ہی ہم جو ہے وہ حکومت تک پہنچاتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اداروں تک پہنچاتے ہیں, کہ کچھ ان کو آئیڈیاز جو ہے وہ مل سکیں ان لوگوں کے وسیلہ سے جو اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں اور اس ملک کو جو ہے وہ کامیاب مزید دیکھنا چاہتے ہیں. تو سامان مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ اس بلاک چین کو, کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کیوں نہیں کیا, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ صاحب یہ بڑا کنٹروورشل کوسچن ہے, کنٹروورشل, میں اس کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دوں گا
کہ دو لفظوں میں جی کہ ایک تو اداروں سول ڈپارٹمنٹس کی انکمپیٹنسی، بہت حد تک انکمپیٹنسی، جی دوسرا کہ جو ان کی میں ہوتی ہے کہ بھائی اب سول ڈپارٹمنٹ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے مشکل لمبے سے آئے ہوتے ہیں، بڑی مشکل ایگزامس دے کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ آگے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے اپنی، ٹھیک ہے، کہ مطلب ان کو جو پڑھ لیا وہ کہتے ہیں کہ بس ہم بس. یہ دو وجہ ہیں کرسی کے پیچھے، بھی دو وجہ ہیں جو آپ کو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کرنے نہیں دے رہی. جب ہم اس وجہ سے ہٹ جائیں گے، دنیا میں بھی دیکھیں کہ کسی کو نہیں پتہ، جتنے بھی سول مطلب گورنمنٹس، اب دنیا میں بھی سیم کنسیپٹ ہے کہ ایک بندہ جو آیا کسی ادارے میں آیا، کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آیا، وہ سالوں تک وہیں رہتا ہے، لیکن وہ ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ لوگ سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں، آخر تک سیکھتے ہیں. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر ایک ایگزامپل ہے، اگر ہم اس کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو، وہ بتائیے گا. تاکہ اگر ہم نے یہ کویشچن ریز کیا ہے کہ کیوں ریگولیٹ نہیں کیا گیا، تو پھر یہ بھی ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگولیٹ ہو، اس کے فائدے کیا ہوں گے پاکستان کے اندر. پاکستان میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ انڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ریگولیٹ کرنے سے آپ کی جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے وہ مور 90% ہو جائے گی، ٹھیک ہے. 90% لوگ جو ہیں وہ ٹیکسیشن کی ڈومین کے انڈر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جب 90% جب آ جائیں گے تو پاکستان کی اکانومی آٹومیٹکلی گرو کرے گی، بوسٹ کر جائے گی، گرو نہیں ہوگی بلکہ بوسٹ کر جائے گی. دوسرا سب سے بڑا جو ایشو یہاں پہ ہے کہ میں خود ایک اے سی سی اے اور سی اے اسٹوڈنٹ ہوں میں، تو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آڈٹس کا ایشو ہے یہاں پہ، کہ جو آپ کی لوکل کمپنیز بھی ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں، وہ بھی اتنے فیئر آڈٹس نہیں ہو پا رہے. تو اس ٹیکنالوجی سے آڈٹس آپ کی جو فیئرنیس ہے، وہ فیئرنیس تو ٹرانسپیرنسی ہے، وہ ابو 95 to 98% بلو، مطلب بٹوین 95 to 98% تک رہے گی، جو کہ ابھی ابو 50% بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور بہت سارے فراڈ جو کہ ابھی ریسنٹلی ملٹی نیشنل جو لسٹڈ کمپنیز نے کی ہیں، جن کو پینلٹیز بھی پڑی ہیں، جو کہ ڈی لسٹ بھی ہوئی ہیں، وہ سب رک جائے گا. اور اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی سے ہم اکانومی کو، اپنے ملک کو بہت اسٹرانگ کر دیں گے. زبردست زبردست. اچھا یہ کرپٹو کرنسی کی چونکہ سامان بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کے ہم دیکھتے ہیں کرپٹو کرنسی کا جو ہے فارکس ٹریڈ ہے اس کرنسی کا، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ پوری دنیا میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے ان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. چونکہ پاکستان میں یہ ریگولیٹ نہیں ہے، تو کیا پاکستانیوں کو جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے؟ حالانکہ جو رپورٹ ہے، اور رپورٹ کے مطابق شاید آپ بیٹر جانتے ہیں کہ بہت اچھی تعداد ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر جو انویسٹر ہیں، ٹھیک ہے. Now the question is کہ کیا پاکستانیوں کو since it's not regulated in Pakistan should we invest in cryptocurrency؟ اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ کیونکہ ویسے ابھی ہر چیز انکلیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو مطلب ریگولیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، ابھی یہ نیوٹرل پھر رہی ہے گورنمنٹ بھی، اور کورٹس بھی اپنی ساری فیڈرل جو ڈپارٹمنٹس وہ ابھی نیوٹرل ہیں. جب تک نیوٹرل ہیں کرتے رہیں. اچھا، that's a simple answer but meaningful answer. سمان ایک انتہائی اہم سوال، کیونکہ اس کے بعد آپ کا جو ایک ویژن ہے، یہ سوال پھر آپ کو آپ کے ویژن پہ لے کے آئے گا. اور ویورز میں بتاتا چلوں کہ اس نوجوان بچے کا ویژن کیا ہے. اس کا ویژن یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان کو قرض سے باہر نکالنا چاہتا ہے. بڑا گریٹ ویژن، ٹھیک ہے. کاش ہر پاکستانی کی یہی سوچ ہو. پاکستان ہمارا ڈیئر کنٹری ہے، اور ہماری جان بھی اس کنٹری کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ تیار ہے. اور ایسی خوبصورت سوچیں ملک پاکستان کے لیے بڑی برکت کا اور روشن مستقبل کا جو سبب بن سکتی ہے. تو کویشچن پوچھوں گا، پھر وہ کویشچن آپ کو جو ہے وہ چینلائز کرے گا آپ کے ویژن کی طرح ہو. ویژن یہ ہے کہ آپ ملک پاکستان کو قرض سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اکنامیکل جو سسٹم ہے اسے کتنا مطمئن ہیں؟ سر میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. بالکل ہی مطمئن، کیونکہ بہت ہی فارغ اکنامک پالیسیز بنتی جا رہی ہیں. جی سٹارٹ جو ہے اکنامکس کا وہ انہوں نے صحیح کیا تھا کہ جو مطلب انہوں نے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ میں آتے ہی فیڈرل گورنمنٹ نے کہ جو امپورٹس پہ کو انہوں نے بین کیا، امپورٹس پہ ہائی ٹیکسیشن کی تاکہ امپورٹس کو مطلب ڈسکریج کیا جائے. لیکن اس میں کچھ بات آتی ہے کہ قوموں کی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس کی قوم ہے، گورنمنٹ کا ساتھ دیتی ہے. یہاں
لاک ڈاؤن کے بعد گورنمنٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ قوم گورنمنٹ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، تو اس کے اکارڈنگ پھر آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ اکنامک پالیسیز تب ٹھیک ہوں گی کہ کیونکہ ہم ابھی مینوفیکچرنگ اکانومی کو افورڈ نہیں کر سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں. جو آلریڈی جو بزنس چل رہے ہیں ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنی امپورٹ پلانٹس کو مینوفیکچرنگ پلانٹس میں کنورٹ کریں یا گڈس کی مینوفیکچرنگ شروع کر سکیں. تو ہمیں سروسز کی طرف آنا چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے. یہ سجیشن ہے، زبردست ہے. اچھا تو یہ تو ایک سجیشن ہے. اس کے علاوہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں کہ ہم پاکستان کے اکنامک نظام کو چینج کر سکتے ہیں؟ پاکستان یعنی کہ گورنمنٹ کو کیا اسٹیپ اس کے لیے لینا چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں بتاتا ہوں. گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ آپ یہ 5-6-7 مہینے پہلے کے اسٹیٹس ہیں کرنٹ، تو ابھی اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کہ کرپٹو کرنسی کے پاکستان میں 4-5-6 مہینے پہلے کے جو اسٹیٹس تھے وہ تھے کہ 12 لاکھ یوزرز ہیں ڈیلی بیسس پہ ایکٹیو ٹریڈرز ہیں. فوریکس ٹریڈنگ جو کہ کرنسی ٹریڈنگ ہوتی ہے، فیاٹ کرنسی کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے آلموسٹ 10 لاکھ یوزرز ہیں. اب تو اور زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہاں پہ ساری انٹرنیشنل ایکسچینجز کام کر رہی ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ فوراً ہی چاہیے کہ یہاں پہ لوکل ایکسچینجز بنائیں، فوریکس ٹریڈنگ کی بھی اور کرپٹو ٹریڈنگ کی بھی، تاکہ وہ جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے، بلینز آف ڈالر جو ملک سے باہر جا رہے ہیں انٹرنیشنل ایکسچینجز کے پاس، وہ آپ کے ملک میں ریٹین کریں، آپ کے ملک میں ہی سرکولیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے جو ڈالر اور روپے میں جو مطلب ڈفرینس ہے وہ تقریباً 5-10 روپے کا ڈفرینس اس سے ایزیلی آ جائے گا. 10 روپے تک آپ کا روپیہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے اس کے تھرو. سب سے انسٹنٹ کام یہ کرنا چاہیے. دوسرا ٹیکنالوجی. آگے جو ساری جو دنیا ہے وہ جا رہی ہے بلاک چین اور میٹاورس کی ٹیکنالوجی پہ. بلاک چین کا جو اینڈ جو الٹیمیٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ میٹاورس کی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ فیس بک کا نام چینج ہوا میٹا کے نام سے. یہ بیسیکلی میٹاورس از این ایڈوانس فارم آف ورچوئل ریئلٹی. ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کے مطلب اس میں اگر آپ اس میٹاورس کو مطلب اسٹڈی کریں تو یہ ورچوئل ریئلٹی کا بہت ایڈوانس فارم ہے. اس میں جو سین آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو فیل کروایا جاتا ہے کہ آپ اس سے ایک اسپیسیفک مطلب لیٹس سے میں ایک کار سے گیم کھیل رہا ہوں میٹاورس ٹیکنالوجی، تو میں جو کار چلا رہا ہوں میرا کریکٹر جو ہوگا اس گیم کے اندر مجھے باقاعدہ فیل کروایا جائے گا کہ میں ایکچوئل کے اندر کار چلا رہا ہوں. وہاں میں نے صرف اس کا کاسٹیوم پہنا ہوگا میٹاورس کا. تو بات یہی ہے کہ اگر اس کو ہم ریگولیٹ نہیں کرتے تو کوئی بھی بلاک چین میں پاکستان میں کوئی میٹاورس پہ کوئی کام نہیں کرے گا، جس سے ہمارا ملک اور تباہی کی طرف جائے گا. دنیا نے انڈیا سب سے بڑی ہمارے لیے اگزامپل، انڈیا میں US سے بھی زیادہ کام ہو رہا ہے میٹاورس پہ. ان کی ساری ڈومیسٹک کرپٹو کرنسی کی ایکسچینجز ہیں جو کہ پہلے انہوں نے ایکسچینج بنائی، پھر وہ خود ہی میٹاورس پہ کام کر رہی ہیں. ایکسچینجز ہی میٹاورس پہ کام کر رہی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات کہ ان کا ڈالر ملک میں پڑا ہوا ہے، کرنسی ان کی اسٹیبل ہے. دوسرا ٹیکنالوجی میں وہ آگے جا رہے ہیں. سمان ایک اب آتے ہیں آپ کے فائنل ویژن کی طرف. ایک اہم سوال، بڑی زبردست آپ نے باتیں کہیں اور مجھے خود بھی بڑا سیکھنے کو مل رہا ہے. پاکستان یہ 1947 سے لے کے اب تک کا ایک کنٹروورشل سوال اور اہم سوال جس کے لیے موجودہ حکومت بھی کافی سیریس نظر آتی ہے کہ ملک کو قرضے سے باہر نکالا جائے. پاکستان کو ہم قرضے سے کیسے آزاد کروا سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا قرضہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اب جیسے میں نے پہلے بات کیا کہ ہمارے ابھی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف جائیں کہ ہر چیز مینوفیکچر کریں، گاڑیاں مینوفیکچر کریں، ہر چیز خود بنائیں، وہ پاسبل نہیں ہے. اس کی در میں اس کے لیے بیٹھ گئے تو کچھ مطلب نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے اور دنیا نکل جائے گی. ہمیں سروسز میں آگے آنا پڑے گا. ہمیں اپنی آئی ٹی ٹیکنالوجی آگے دینی پڑے گی. ہمیں اپنی بزنس سروسز اسٹرانگ کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنی آرڈر سروسز اسٹرانگ کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنی باقی جو کیا کہتے ہیں کہ مطلب جتنی بھی دنیا میں سروسز ہوتی ہیں اسپیشلی ٹیکنالوجی کی، اور ہمیں دنیا کے لیے اپنا پلیٹ فارم اوپن کرنا پڑے گا کہ دنیا یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے. ابھی PTI گورنمنٹ ابھی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک بڑا اچھا مطلب انیشیٹو لیا ہے کہ یہ اسٹارٹ اپس کو فنڈ کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ اسٹارٹ اپس کو کمپٹیشن بڑھا رہے ہیں. اس سے بھی بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا جس کا اثر ابھی آپ اگلے 1-2 سالوں میں دیکھیں گے کہ اکانومی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. اب میرا ایک ویژن یہ ہے کہ میں آلریڈی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے نا، اس کو اگر ہم کسی ملک کی اسٹاک مارکیٹ کو ہم ریزنیبلی ہم اس کو اسٹرانگ کر دیں تو جو گورا انویسٹر ہے، جو کہ فارن انویسٹرز ہے، وہ آٹومیٹیکلی ایک ملک کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
میرا ویژن ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو میں نے بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا، میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں، اور میں آپ کی پلیٹ فارم کے تھرو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ اگر کوئی میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ ضرور کیا کہتے ہیں، ندیم صاحب شو کے اینڈ میں میرا نمبر ٹیگ لائن شو کر دیں گے شو میں، تو مجھے واٹس ایپ کرے، بتائے کہ اس کے پاس کیا فائنینشیل سکلز ہیں، کیا آئی ٹی سکلز ہیں، کیوں وہ بننا چاہتا ہے، تو ہم ایک مل کے اس ویژن کو لے کے چلتے ہیں اور ہم اس میں پاکستان کی اکانومی کے لیے کام کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست آئیڈیاز اس نوجوان کے پاس اس ملک کے لیے اور اس ملک پاکستان کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں بہت سارے مختلف ایسے ادارے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ضرور جو ہے وہ اس نوجوان کی باتوں کو جو ہے اس کا نوٹس لیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے۔ سمان، آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں، میں اس چیز کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ پورے ملک کی نوجوان نسل کو یا پوری قوم کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسیج دوں گا کہ اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں، ٹھیک ہے، سیلفش ہو کے سیلفشنس سے آؤٹ ہو کے سیلف لیس بنیں ملک کے لیے، کیونکہ یہی آپ کا گھر ہے۔ اگر اسی کو ہم تباہ کر دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ پریز گاڈ، یہی ہمارا ہوم کنٹری ہے، یہی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس پر ہماری نسلیں، ہمارے بچے جو ہے بس یہ کہوں گا کہ کچھ سیکھ کے بولا کریں، ٹھیک ہے، اسپیشلی اکنامکس اینڈ فائنانس کو ہر بندہ سیکھے، یہ ایک ہر بندے۔ اچھا، یہ مزے کی بات کی ہے کہ سیکھ کے بولا کریں، ہر کوئی کیا کہتے ہیں مطلب کہ اس نے پڑھا کچھ اور ہوتا ہے اور پڑھے خان کسی اور چیز کا بن رہا ہوتا ہے ہر چیز میں۔ وہ بات ہے کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن والی بات نہ کریں، ماسٹر آف ون تھنگ بنے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی اکنامکس اینڈ فائنانس کو ہر بندہ پڑھے، ہر بچہ پڑھے، ہر گھر کے اندر بیسیکلی بتایا جائے کہ کیا اکانومی ہے، کس طرح سے آپ بیسیکلی اپنے گھر کو صحیح چلائیں گے تو وہی سب کچھ ہے اکانومی، وہی چونکہ وہ سارے آپ اکنامیکلی اگر آپ سیانے ہیں تو گھر کو چلا رہے ہیں، دیٹس اے ونڈرفل تھنگ۔ تو ویورز، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے سمان بدر کے ساتھ، مفتی آئیڈیا کے ساتھ کہ بلاک چین کیا ہے اور کرپٹو کرنسی کیا ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ہم کر سے باہر کیسے نکال سکتے ہیں، کیسے پاکستان کو ہم نیکسٹ لیول پہ لے جا سکتے ہیں، اس کنٹری کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں۔ آج کی ساری گفتگو کے مطابق بڑی ٹیکنیکل گفتگو تھی، بڑی جو ہے وہ ایسی گفتگو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے کہ ہم دونوں بات کیا کر رہے ہیں، بٹ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف، اور ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اس ملک کے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کنٹری کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ایک روشن ستارے کی طرح کا کنٹری بنا دیں۔ جی ویورز، کسی بھی قسم کا آج آپ کے پاس سوال ہے کرپٹو کرنسی، بلاک چین یا جو سمان نے باتیں کی ہیں، کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کا یہ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، ضرور اپنا سوال ڈراپ کیجیے گا، میں اور سمان دیں گے آپ کے سوال کا جواب۔ تو جی ویورز، اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ تب تک کے لیے آج کے گیسٹ آف آنر سمان بدر کو اور اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔